الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اس سے پہلے ہم نے دو طریقے پڑھے ہیں کہ کسی مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا ہے. ایک طریقہ لغت والا تھا، دوسرا طریقہ 24 والا، اور تیسرا طریقہ بذریعہ کسور. چوبیس والا طریقہ بالکل آسان تھا، بعینی ہی اسی طریقے کے مطابق یہ کسور والا طریقہ بھی ہے. اب یہ ہم ایک سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل اسی طریقے کے مطابق جو ہم نے 24 والا کے مطابق حل کیا تھا. اس میں ایک ماں ہے، باپ، خاوند اور بیٹی. ماں کی 3 صورتوں میں سے پہلی صورت کے لیے شرط یہ ہے کہ اولاد موجود ہو، یا اخوہ موجود ہو، یا خاوند اور باپ دونوں موجود ہو. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی صورت ہو تو سدس ملے گا، یعنی 4/24 یا 1/24 یا سدس. اولاد کی تعریف یہاں پہلے ہم پڑھ چکے تھے: بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑوتا پڑوتی. اور اخوہ سے مراد ہر قسم کے بھائی بہن جو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، چاہے بھائی ہو یا بہن، حقیقی ہو، علاتی ہو یا اخیافی. ہم نے یہاں پر جب دیکھا تو اولاد موجود ہے بیٹی، تو لہٰذا ماں کو اولاد موجود ہونے کی صورت میں 1/6 دیا جائے گا. 1/6. اور باپ کو اولاد موجود ہونے کی صورت میں 1/6. خاوند کو اولاد موجود ہونے کی صورت میں 1/4. اور بیٹی کو اگر ایک ہے، بیٹی ایک ہو اور بیٹا موجود نہ ہو تو اس صورت میں 1/2 یعنی نصف. یہاں تک تو بالکل اس طریقے کے مطابق تھا، 24 والا طریقے کے مطابق. اب اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بٹا کے نیچے جو اعداد ہے، جس کو مخرج بھی کہتے ہیں، یہ شمار کنندہ ہوتے ہیں، اوپر والا اور نیچے والا مخرج. تو ہر حصے کے مخرج کو ترتیب سے لکھ کر یہ 2 مرتبہ 6 ہے تو 1 مرتبہ بھی 6 لکھ سکتے ہیں. 6 4 2. ان کا ہم جو اضافی عقل نکالیں گے. سب سے پہلے کم از کم 2 ہے، اس پہ 3 جاتے ہیں. 2 3 6، 2 2 4، 2 1 2. اس کے بعد کوئی ایسا عدد نہیں ہے کہ جو اس پہ تقسیم ہو سکے، بالکل بعینی ہی یہی آئے گا. تو لہٰذا ہم 2 ضرب 3 ضرب 2 کریں گے. 2 دونیں 6 اور 6 دونیں 12. اس کا مطلب ہے کہ 12